Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظہ عمارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن مبین. آپ میرے چینل پر قرآن پاک باقاعدہ تلفظ اور تجوید کے ساتھ بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. سبق شروع کرتے ہیں. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 3 تلک الرسل کے رکوع نمبر 8 سورۃ آل عمران رکوع نمبر 8 کا حصہ اول مکمل کیا تھا آیت نمبر 6 تک. آج انشاءاللہ عز و جل ہم رکوع نمبر 8 کا دوسرا حصہ مکمل کریں گے. سبق شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی، یہ موٹے والا ہا ہے جسے گول ہا بھی کہتے ہیں، حالانکہ آخر سے یا سینے کے بیچ سے ادا کرتے ہیں بھاری آواز کے ساتھ. اس ہا کو باریک نہیں پڑھتے. هو الذی، ذال یا زیر، زی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. ذال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جھٹکا دے کر یا سختی سے نہیں پڑھنا. یا ساکن کے اوپر چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2 یا 3 حرکات یا 2 یا 3 الف کے برابر ہے، یعنی اس کو 2 یا 3 الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے. انزل، نون ساکن کے بعد زا ہے. زا حرف اخفا میں سے ہے. اخفا کے معنی ہے آواز کو ناک میں چھپانا، یعنی مکمل غنہ نہیں کرتے، صرف نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں ظاہر کرتے ہیں. زا کو سختی سے پڑھتے ہیں، زال کی طرح نرمی سے یا زوا کی طرح نہیں پڑھنا. انزل علیک الکتاب، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، یہ باریک کاف ہے. کتابہ، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے. کھڑی حرکات میں سے ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے تا الف زبر تا پڑھتے ہیں، اسی طرح تا کھڑی زبر تا پڑھتے ہیں. کتابہ، اس طرح سے. منہ، آیاتم، لفظ ہے آیاتن. الف کے اوپر اور یا کے اوپر کھڑی حرکات ہیں. کھڑی حرکات یعنی کھڑی زبر ہے، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. آیاتم تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے. تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. جب ہم غنہ کریں گے تو آیاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ آیاتم پڑھیں گے میم کی آواز کے ساتھ غنہ کر کے. آیاتم محکماتن، اس کو موہ نہیں پڑھنا، منہ پڑھنا ہے. جب پیش پڑھتے ہیں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں. محکماتن باریک ہا ہے، حلق سے ادا کرتے ہیں. محکماتن، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے جتنا لمبا کریں گے. تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے. یہ گول والی ہا ہے، یعنی موٹی ہا. حرف ہلکی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے. اس صورت میں تنوین کے بعد غنہ نہیں کریں گے یا تنوین پر غنہ نہیں کریں گے. ہن، نون مشدد اور میم مشدد،
ان دونوں پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش پر بھی غنہ کرتے ہیں، لیکن قواعد کے مطابق۔ ہن ام الکتابی، یہاں پر ال ہے یعنی میم مشدد ہے، یہاں پر نون مشدد تھا، یہاں پر میم مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ ام الکتابی و اخرى، یہ خا ہے حروف مصعلیہ میں سے، ہمیشہ اور ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں، باریک نہیں پڑھنا۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، متشابہاتن، شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکات میں سے موٹے والا ہا ہے، اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ متشابہاتن، یہاں پر طا کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے وقف مطلق یعنی ٹھہرنا لازم ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، یہاں پر بھی میم مشدد ہے، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، زال یا زیر، زی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم، فا یا زیر، فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، فی قلوبہم، موٹے والا قاف ہے حروف مصعلیہ میں سے، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، قلوبہم، میم ساکن کے بعد زا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ زیغن، لفظ ہے زیغن، یعنی یہ غین ہے، پر پڑھیں گے، لیکن یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں کریں گے، اخفا کریں گے۔ زئی، زا یا زبر، زئی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، زیغن فیتبعون، عین واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، عین کو باریک پڑھتے ہیں، فیتبعون۔ ما تشابہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، اس کو ما پڑھنا ہے، میم کے آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا، یعنی ما نہیں پڑھنا بلکہ ما پڑھنا ہے۔ ما تشابہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، موٹے والی ہا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا، تشابہ۔ منہ ابتغاء، با پر قلقلہ کرتے ہیں، قلقلہ کے معنی ہم نے پڑھے تھے جنبش یعنی حرکت کے ہیں، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، یعنی ایک بار ساکن حرف سے پہلے اور ایک بار اس کو ملا کر، من ہب، با کو سادہ نہیں پڑھنا، من ابتغاء، غین کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں کیونکہ غین حرف مستعلیہ میں سے ہے، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، الف کے اوپر بڑی مد ہے، 4 یا 5 الف یا 4 یا 5 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من ابتغاء الفتنتی، سمجھنے کے لیے آپ ان حروف کو الگ الگ ادا کر سکتے ہیں۔ فتنتی وابتغاء، با پر قلقلہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی غین ہے، بڑی مد ہے، 5 الف کے جتنا لمبا کریں گے، غین کو پر پڑھیں گے۔ وابتغاء تأویلہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، یہاں پر الف کے اوپر صرف جزم کی علامت ہے، حمزہ نہیں ہے، یعنی حمزہ ساکنہ نہیں ہے، صرف جزم ہے، تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تأویلہ، واو یا زیر، وی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، کھڑی زیر بھی کھڑی حرکات میں سے ہے، یعنی کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، کھڑی زیر کو بھی ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ تأویلہ، جیم کا مطلب ہے وقف جائز یعنی ٹھہرنا بہتر ہے۔ وما یعلم، وما یعلم، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ،
عین ہے، عین کو باریک پڑھتے ہیں، الف کی طرح نہیں پڑھنا، یعنی یا لامو نہیں پڑھنا، یا علمو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تاویلہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، یہاں پر بھی الف کے اوپر صرف جزم کی علامت ہے، یعنی سکون کی جزم کی علامت ہے، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے۔ واو یا زیر وی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ تاویلہ الٹا پیش ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد کو 3 الف یا 3 حرکات کے جتنا لمبا کریں گے۔ الا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا، الا نہیں پڑھنا، صرف الف کے جتنا آپ نے پڑھنا، جیسے لام الف زبر لائی، یہاں پر بھی لام الف زبر لائی ہے الا تشدید کے ساتھ۔ الا اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، یعنی الا، اور اس کے بعد اس کو ملا کر پڑھیں گے الا اللہ، جب پڑھیں گے تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس لام کو پر پڑھیں گے، اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں، یعنی لفظ کو پر کر کے پڑھنا، پر مطلب موٹا کر کے پڑھنا۔ والراسخون، را کے اوپر تشدید بھی ہے، را کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ ورا پڑھنا ہے، جیسے را الف زبر را پڑھتے ہیں، اسی طرح را کھڑی زبر را۔ والراسخون، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز آنی چاہیے، یعنی سین کو آپ نے سواد یا سا کی طرح نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ خوا واو پیش خو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، خوا کو بھی پر پڑھتے ہیں، خوا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو خوا نہیں پڑھنا بلکہ خوا پڑھنا ہے، یعنی پر کر کے۔ فی العلمی، عین ہے باریک پڑھیں گے، فی العلمی۔ یقولون، موٹے والا قاف ہے، یقولون، قاف واو پیش کو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ آمنا، یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، بھی کھڑی زیر ہے، کھڑی حرکات میں سے ایک الف کے جتنا لمبا کرتے ہیں، یہاں پر آیت کے درمیان میں لام کی علامت ہے، وقف نہیں کرتے، اگر آیت مکمل ہونے پر یہ لام ہوتا، اس صورت میں ہم آیت مکمل ہونے پر وقف کرتے ہیں، پھر بھی ہم لام کی صورت میں وقف نہیں کرتے۔ کلم، باریک والا کاف ہے، تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لفظ کلن ہے لیکن اس کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر جب پڑھیں گے تو کلم پڑھیں گے، کلم غنہ کر کے۔ کلم من عندی، نون ساکن کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ عندی، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ ربنا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، یہاں پر بھی جب ربی نہ پڑھنا ہے تو نہ نہیں پڑھنا، یعنی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا، صرف الف کی طرح پڑھنا ہے، ربی نہ پڑھنا ہے، نہ نہیں پڑھنا۔ جیم ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے۔ وما یذکروا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، وما، ان حروف پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ان پہ آپ نے میم اور نون پہ آپ نے آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا۔ ربنا اور وما، یذکروا، یہاں پر زال پہ بھی تشدید کی علامت ہے اور کاف پہ بھی، تشدید کا مطلب ہے شد، زال پر اور کاف پر دونوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، پہلے یذکروا اس طرح سے، زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، باریک کاف ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ الا،
الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، چھوٹی مد ہے، 2 یا 3 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. اولل الباب، یہ لفظ اولل نہیں ہے بلکہ اولل ہے. یہ جو واو ہے آپ نے اس کو نہیں ادا کرنا اور اس الف کو بھی نہیں پڑھنا. حمزہ کے بعد لام ادا کریں گے اور لام کے ساتھ اس لام کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی اولل. اس واو کو آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ واو کے اوپر اور الف کے اوپر کوئی حرکات نہیں ہے. اولل الباب، الف سے پہلے زبر ہے الف متہ، با حرف قلقلہ میں سے ہے. جس حرف پر قلقلہ کرتے ہیں اس کو زیادہ واضح کر کے پڑھتے ہیں اور اس حرف پہ آواز کو روک دیتے ہیں. الباب، حرف قلقلہ یا تو لفظ کے درمیان میں آتے ہیں یا پھر لفظ کے آخر میں آتے ہیں. ربنا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، ربنا لا تزغ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ لا تزغ. ذا کو سختی سے پڑھتے ہیں اور غین کو پر پڑھتے ہیں. لا تزغ قلوبنا، موٹے والا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. قلوبنا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ. باعدہ، عین ہے، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں. باعدہ. اذ ہدیتنا، زال ہے، زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں، زا یا زوا کی طرح نہیں پڑھنا. اذ ہدیتنا، موٹے والا ہا ہے یا گول ہا جسے کہتے ہیں، حلق کے آخر سے ادا کرتے ہیں. دال یا زبر دئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین. ہدیتنا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ. وہب لنا، موٹے والی ہا ہے، یہاں پر با ہے، با پر قلقلہ کرتے ہیں. جن حرف پر قلقلہ کرتے ہیں اس پر آواز کو روک دیتے ہیں یا جنبش دیتے ہیں. وہب، اس کو سادہ نہیں پڑھنا. وہب لنا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ. من لدنک، نون ساکن کے بعد لام ہے، لام مشدد ہے حروف یرملون میں سے. ادغام کا قاعدہ لگتا ہے لیکن لام اور را پر غنہ نہیں کرتے. اس کو من نہیں پڑھنا بلکہ مل پڑھنا ہے. مل، من لدنک. نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے، حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ لگتا ہے. من لدنک. رحمتن، باریک ہا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھتے ہیں. رحمتن. تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، حروف ہلکی میں سے اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے. رحمتن. جیم ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز. انکا، نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. غنہ کرتے وقت آواز کو 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے نون پر روک دیں گے. انکا، اس طرح سے. یہ باریک کاف ہے. انت الوہاب، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے اخفا کا قاعدہ لگے گا. انت الوہاب. اس کو وہاب نہیں پڑھنا بلکہ وہا پڑھنا ہے کیونکہ ہا کے اوپر تشدید کی علامت ہے. تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. وہاب. با ہے، حرف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے. الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، الف کے اوپر چھوٹی مد ہے، 2 یا 3 حرکات کے جتنا لمبا کریں گے. جس وقت آپ نے لمبا کرنا ہے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا، یعنی ربنا نہیں پڑھنا، ربنا ہی پڑھنا ہے، لیکن نون الف نا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. ربنا، اس طرح سے. انکا، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ باریک کاف ہے. جامع الناس، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں. جامع الناس. سین ہے، حروف صفیریہ میں سے. لیومل، یو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین،
لیومن لفظ ہے لیکن تنوین کے بعد لام مشدد ہے، تنوین کو لام مشدد سے ملا کر ادا کریں گے، لیومل پڑھیں گے، لیومن نہیں پڑھیں گے، لیومل لا ریبہ، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، ریبہ را یا زبر رئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین، ریبہ فیہی، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، فیہی، طوا کی علامت ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق یعنی ٹھہرنا لازم ہے، ان اللہ، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لام کو پر پڑھیں گے اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں یعنی پر کر کے پڑھنا، ان اللہ لا یخلف خوا کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، حرف مستعلیہ میں سے ہے، یخلف المیعاد، اس کو میعاد نہیں پڑھنا بلکہ میعاد، میم یا زیر می ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، عین ہے، ان کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، دال ہے حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے، لا یخلف المیعاد، صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 3 تلک الرسل کے رکوع نمبر 8 کا دوسرا حصہ مکمل کیا ہے، آیت نمبر 9 تک۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں رکوع نمبر 9 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔